الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کچھ چیزوں کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنہیں شریعت میں مامورات کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ یہی تک نہیں ہے دین کا۔ دین کا معاملہ یہ بھی ہے کہ شریعت نے ہم سے کچھ چیزوں سے بچے رہنے کا مطالبہ کیا ہے، کچھ چیزوں کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کچھ چیزوں سے بچے رہنے کا مطالبہ کیا ہے جنہیں منہیات کہا جاتا ہے، یا ہم انہیں معروف اور منکر کہہ سکتے ہیں۔ ہم انہیں معروف اور منکر، یعنی معروف وہ چیز ہے جس کے کرنے کا شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، اور منکر وہ ہے جس کے کرنے سے ہمیں شریعت روکتی ہے۔ یہ چیز دو ہیں، ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ ان دونوں چیزیں کے مجموعے کا، اور امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معروف لوگوں میں عام کرے اور منکر کو لوگوں کے درمیان سے ختم کرے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں کوتاہی کرنا، لاپرواہی کرنا، ان کا اہتمام نہ کرنا، یہی شریعت کی اصطلاح میں معصیت اور اللہ کی نافرمانی کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں اردو میں گناہ کا نام دیتے ہیں۔ کس کا؟ گناہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو ہمارے اوپر آنے کی گویا دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت رہی ہے حضرت معاذ بن جبل کو، جیسا کہ مسند احمد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی وصیت، بلکہ 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے جو اوامر ہیں ان کی نافرمانی کرتا ہے،
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو منہیات ہیں اس سے تجاوز کر کے ان کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کا حکم ہے وہ کام نہیں کرتا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں کیا فرماتا ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسا شخص ایسے آگ میں جائے گا، ایسے جہنم میں جائے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ساتھیوں سوچنے کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو کہاں رکھا تھا؟ جنت میں رکھا، ہر قسم کی نعمتیں وہاں پر مہیا تھی، آخر انہیں ان نعمتوں کی جگہ سے پریشانی، مشاکل، بیماریوں، ان جگہوں میں کس چیز نے پہنچا دیا ہے؟ ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ہے۔ ابلیس ملعون جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، حضرت القدس میں اس کی حاضری رہا کرتی تھی، ملائکہ کی مقرب جماعت کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اسے اس دنیا میں بدشکل، بدصورت اور بری جگہ اور برے کام کے لیے اس نے کس چیز نے پہنچایا ہے؟ ظاہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی۔ ذرا سوچیں، آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول نبی اس دنیا میں آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنے چنے چند لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کے اوپر ایسا سیلاب بھیجا کہ اگر کوئی پہاڑ پر بھی چڑھ کر کے بچنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی نہیں بچ پایا۔ آخر کس چیز نے ایسا انہیں کیا؟ بات اسی طریقے سے پوری تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیے تو یہ گناہوں کا ارتکاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور مصیبت کو دعوت دیتی ہے۔ ساتھیوں، مجھے جو سب سے زیادہ تعجب خیز جو حدیث میری نظر سے گزری ہے اس سلسلے میں، صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اسے نقل کیا، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم اوسط کے اندر بھی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے ساتھیوں ذرا غور سے سنیں کہ اگر اسی حدیث پر غور کر لیا آپ نے اور یہی اپنے ساتھ لے کر کے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان دونوں انگلیوں کے ذریعے، ذرا دیکھیے لیکن نہیں انگوٹھا اور یہ، ان دونوں انگلیوں کے ذریعے میں اور عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس پر ہماری بھی پکڑ نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا اور وہ ظالم نہیں ہوگا۔ ذرا سوچیں، آپ نے کس کا نام لیا؟ کہا کہ میں لو یؤاخذنا اللہ وعیسیٰ ابن مریم بما جنت ہاتانی لعذبنا وهو غیر ظالم لنا، اگر اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے اگر ان پر اللہ تبارک و تعالی میری اور عیسیٰ ابن مریم کو عذاب دینا، مجھے اور عیسیٰ ابن مریم کو عذاب دینا چاہے تو وہ عذاب دے سکتا ہے اور اس عذاب میں وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگا لے گناہوں کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ ساتھیوں، گناہوں کا نقصان، گناہ ایسی چیز ہے، ظاہر بات ہے ابھی وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے بہت سی چیزوں کو مختصر کر کے میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں اس موضوع سے متعلق رکھتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ گناہ کا جو عذاب ہوا کرتا ہے، گناہ کے جو نقصانات ہوا کرتے ہیں، وہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر بھی پڑتے ہیں، انسان کے ماحول پر بھی پڑتے ہیں، انسان کے جس معاشرے میں رہتا اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اس روئے زمین پر رہنے والے معصوم جانیں جو ہوا کرتی ہیں ان کے اوپر بھی پڑا کرتے ہیں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین پر خشکی میں جو فسادات پیدا ہوئے ہیں
اور جو سمندر میں، ظاہر بات سمندر کے جانور نماز پڑھنے کے لیے مکلف نہیں ہیں، سمندر کے جو جانور ہیں ان سے یہ امر بالمعروف نہیں منکر کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن وہاں فساد کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس خشکی کے اوپر جو بسنے والا مکلف بنتا ہے، چاہے انسان کی شکل میں ہے وہ جن کی شکل میں ہے، کیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاد الجعل، وہ کیڑا وہ جو بدبودار کیڑا رہا کرتا ہے، اس کیڑے کو بھی، اور حضرت انس بن مالک نے وہاں دو کا نام لیا ہے، گوہ جو سوراخ میں رہتا ہے، کہا آپ نے فرمایا کہ انسانوں کی گناہ کی وجہ سے وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جایا کرتا ہے۔ تو انسانوں کا جو گناہ ہوا کرتا ہے اس کا اثر صرف انسانوں کے اوپر نہیں رہتا بلکہ اس کے ماحول پر بھی پڑا کرتا ہے۔ یہ آج جو ہر قسم کی بے برکتی ہے، آب و ہوا صاف نہیں رہ گئی ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ہمیں پاک اور صاف نہیں ملتی ہیں، ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہے ساتھیوں؟ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور اللہ تعالی کے گناہ۔ ذرا اس سلسلے میں آپ صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کر لیجئے، تو میں آگے بڑھتا ہوں، جو حدیث آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہوں گے، جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کے اندر حضرت عبداللہ ابن ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ 5 برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ میں اس سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ ان برائیوں تک تم لوگ پہنچو۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ آپ نے پہلی بات ہے فاحشہ۔ کسی بھی قوم کے اندر جب فحش، زنا اور اس کی طرف دعوت دینے والی چیزیں، جیسا کہ آج بالکل عام ہے ساتھیوں، میرے بچپن میں یہ معاملہ تھا، یہ نہیں کہ زنا نہیں پایا جاتا تھا لیکن پایا جاتا تھا، لیکن اسے اور اس کے پر مدد کرنے والی جو چیزیں ہیں اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا، عورتوں کی بے پردگی کو برا سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے ناچنے اور ڈانس کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو کچھ لوگ تھے، مرحوس قسم کے لوگ، جو کسی خاص زاویے میں رہ کر کے یہ برا کام کیا کرتے تھے، لیکن آج پورے ماحول کے اندر اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کا ارتکاب اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو کم سے کم شاید ہی کوئی گھر خالی ہو، شاید ہی کوئی گھر خالی ہو جس گھر کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر یہ کام نہ ہوتا ہو۔ موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آج اچھے سے اچھے گھروں تک یہ برائی پہنچ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کے اندر یہ فاحشہ عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے علی الاعلان اس کا ارتکاب کیا جانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر 3 قسم کی مصیبتیں نازل کرتا ہے، اور تینوں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کی روزی میں تنگی ہو جایا کرتی ہے، لوگوں رزق کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج اس کا ماحول پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں، جو ان کا حاکم ہوا کرتا ہے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو آج بالکل دیکھا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز، ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کو ان کے باپ دادا نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ بیماری بالکل عام ہو چکی ہے۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمایا، اگر لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیں، ناپ اور تول میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ناپ اور تول میں کمی یہ بالکل عام ہو گئی ہے، ورنہ آج جمعہ کا دن ہے، نماز مسجد کے سامنے وہاں پر یہ دیکھیں آپ ٹماٹر بک رہا ہوگا،
اوپر کی کیا کیفیت رہتی ہے اور نیچے کی کیا کیفیت رہا کرتی. یہ بھی ناپ تول کے اندر دھوکہ اور کمی کی ایک صورت ہے. اچھی طریقے سے دیکھیں آپ اوپر کی کیا کیفیت ہے اور نیچے کی کیا کیفیت ہے. بلکہ آپ دیکھیں لے آئے گا ایک آدمی ایک بالٹی، اس کو سطر کہتے ہیں. آدمی دیکھے گا اس میں جو چیز ہے بالکل پر ہے، لیکن اس انداز سے رکھیں گے کہ اس کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو 4 یا 5 پیس سے آگے ٹماٹر اور یا بیگن نہیں ہے. ہے نا؟ صحیح نہیں صحیح؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی کی ایک شکل ہے، ناپ اور دور کا ایک شکل. تو یہ چیز آج یہاں تک جہاں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، آج وہاں بھی یہ برائی آہستہ آہستہ پہنچ گئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کے لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیں تو ان کے اوپر بھی 3 قسم کی بیماری مصیبتیں آ جاتی ہیں. ایک مصیبت تو یہ ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر پانی کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. نل اور کنووں کا پانی کیا ہے بالکل نیچے جا چکا ہے. ہمارے بچپن ہی نہیں ہماری جوانی تک جیسے نل سے لوگ پانی نکالا کرتے تھے، آج وہ سارے کے سارے نل کیا ہے وہ خشک ہو گئے. تو حالانکہ یہ بات اچھی طریقے سے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا جو نظام رکھا ہے، جس دن سے بارش کا اللہ نے نظام رکھا آج تک اس نظام کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. بارش ہر سال، پانی ہر سال آسمان سے ایک متعینہ مقدار میں نازل ہوتا ہے. جتنا آج سے 100 سال پہلے بارش ہوا کرتی تھی، آج بھی بارش اتنی ہی ہوا کرتی ہے. لیکن ہم اپنے علاقے میں بارش کم کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کو ایسے علاقے میں بھیج دیتا ہے جہاں سے یہ انسان مستفید نہ ہو سکے. ما من عام امطر من عام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی سال کسی سال سے کم بارش والا مقدار نہیں ہے. ہر سال بارش برابر ہوتی ہے. ونزلنا من السماء ماء بقدر، آسمان سے ہم پانی ایک مقدار میں نازل کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم ایک متعینہ مقدار میں اس کو نازل کرتے ہیں. تو پانی بھی متعینہ مقدار میں نازل ہوتا ہے. لیکن جب اس بستی پر کھیتوں میں کام کرنے والے، باغات سے مستفید ہونے والے، یہ آبادیوں والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے ناپ اور تول کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر خشک سالی کس طرح مسلط کرے گا. یہ نہیں کہ بارش نہیں ہوگی، بارش ہوگی، لیکن اسی پانی کو ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ پھیر دے گا جہاں سے بندہ مستفید نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے خدا سے تم رکے تم سے خدا نے رحمتیں روکی. خدا سے تم رکے تم سے خدا نے رحمتیں روکی. زمینیں خشک کر دی، رحمتوں کی بارشیں روکی. یا تو بارش ہوگی ہی نہیں، اور ہوگی تو ایسا سیلاب آئے گا کہ لوگوں کو بہا کر کے لے کر کے چلا جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ناپ اور تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مصیبتیں نازل کرتا ہے. بارش کم ہو جایا کرتی ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور بادشاہ لوگ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اپنے مالوں کی زکات دینا لوگ بند کر دیں، مالوں کی زکات دینا بند کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی آسمان سے بارش نہیں روک دیتا ہے. اب روکتا نہیں بلکہ لوگوں کی آبادی پر وہ بارش نہیں ہوتی. اگر جو کبھی کبھار ہو جایا کرتی، جیسے اس سال صرف ایک بار بارش ہوئی ہے اس خاص طور پر نجد کے علاقے میں، وہ کس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مخلوق بے گناہ ہے، بہائم اور جانور اور چڑیوں کی شکل میں ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بارشوں کو نازل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ کون سا عہد ہے ہمارا اور آپ کا ساتھیوں؟ ہمارا عہد ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ؟ کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟
اسی لیے کسی شخص نے کہا تھا کہ فلسطین سے اسرائیل کو ہم اس وقت نکال پائیں گے کہ جتنے لوگ جمعہ کی نماز میں ہوا کرتے ہیں مسجد میں اتنے لوگ جب فجر میں حاضر ہونے لگیں تو نماز ساتھیوں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد میں حذیفہ کی روایت ہے کان اذا حزبه امر صلى. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا کوئی پریشانی کی گھڑی آتی تھی تو آپ نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر دیگر صحابہ سو رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اکیلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. آج بہت سے ملکوں میں جو ہماری حکومت ہے بھی لیکن ہم اپنے مزاج سے حکومت نہیں کر پا رہے. کس کے مزاج سے حکومت کرتے ہیں؟ جی دشمنوں کے مزاج سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کے پاس جو خیرات اللہ کی دی ہوئی رہا کرتی ہیں وہ بھی اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں. کسی ملک سے زبردستی لے جا رہے ہیں اور کسی کو ورلڈ بینک نے قرض دیا ہے ان سے سود کے نام پہ لے کے چلے جا رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے ملکوں کا اقتصاد آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ اس لیے کہ ہماری زیادہ خیرات کہاں چلی جا رہی ہیں؟ کافر ملکوں. واللہ دیکھیں اللہ کی نعمت دیکھیں ساتھیوں جو علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں جو علاقے اقتصادیات پر جتنا مدد کرنے والی چیزیں یہاں پر بھائی کہیں اور نہیں پائی جا رہی. جو علاقوں سے چاہے جس ناحیے سے دیکھ لیجیے آپ کھیتی کے صنعت کے تجارت کے جس ناحیے سے بھی دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ خاص طور پر عرب کا ابرہا جو اپنے ہاتھیوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کے پیچھے صرف یہی ایک مقصد نہیں تھا کہ کھانے کا آبا اٹھا دے. مقصد تو تھا. دوسرا بہت بڑا مقصد کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ یہ تجارت جو عرب کے ہاتھوں میں ہے وہ تجارت ہمارے ہاتھ میں آئے. تو بہت بڑا اقتصادی مسئلہ بھی تھا. یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. آج ساری لڑائیاں جو ہو رہی ہیں وہ سارا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اقتصاد کا ہے. ورنہ یورپ تو اللہ کنگال ہو جائے. یورپ کے پاس کچھ رہنے کیا ہے؟ ان کے پاس ٹھنڈک اور سردی کے علاوہ کیا چیز ان کے پاس آج؟ بلکہ وہاں پر جو بڑی بڑی صنعتیں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ بھی ایشیا سے گئے ہوئے لوگ موجود ہیں. آج ناسا کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ ہندوستان کے انجینئروں کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ آج ہمارے اوپر دشمنوں کا جو قبضہ ہمارے ہر جو خیرات دے کر کے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد ہے اس کو توڑ دیا ہے. اور پانچویں چیز آپ نے بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے حکام ان کے وزیر اعظم ان کے صدر جمہوریہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے امریکہ اور جرمن اور فرانس وہاں کے قانون کو لا کر کے نافذ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپس میں لڑا دے گا. لڑا دے گا. سن رہے ہیں کیسے ہم لڑ رہے ہیں؟ آخر جمہوریت جو ہے امریکہ میں بھی تو ہے نہیں کہ جمہوریت نہیں وہاں ہے نا. فرانس میں بھی تو ہے کہ نہیں ہے نا. برطانیہ بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں باہمی وہ لڑائیاں نہیں جو ہمارے یہاں ہے. بس ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے وہ تو کافر ہیں. ان کو کیا معاملہ ہے؟ ان سے کتاب اللہ پر کے مطابق فیصلہ کا مطالبہ نہیں. مطالبہ کیا ہے؟ ان سے ایمان کا ہے نا. اصل تو ہم کتاب پر ایمان لے آتے ہیں. قرآن کو اپنا دستور مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہمارا یہ قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ ہے. لیکن وہ اپنی قوم کے اوپر نازل نہیں کرتے. ہم اپنی قوم پر اس کو
نوافل نہیں کرتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں لڑا دے گا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ گناہوں کا اثر صرف انسان کی ذات پر نہیں پڑتا بلکہ انسان کے پورے ماحول پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ یہ گیہوں ہے، یہ پھل ہے، اللہ کی قسم اپنے بچپن کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے، یہ باسمتی چاول جس کا یہاں نام لیا جاتا ہے، یہاں اگر کھیت کے اندر اس کی کھیتی ہوئی ہے تو اس کے 1 میل دور سے بھی آپ گزریے تو آپ کی خوشبو سنیں گے۔ صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن آج کالا نمک باسمتی، لیکن آج بغل سے گزریے کوئی خوشبو نہیں۔ اچھی طریقے سے مجھے معلوم ہے کہ گھر میں اگر گھی جو ہوا کرتا تھا آج بھی وہی گھی ہے، جب کوئی چیز پکائی جانے لگے دروازے کے باہر دور تک اس کی خوشبو جایا کرتی تھی، لیکن آج وہ چیز نہیں، آج نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات کیا ہے ساتھیوں؟ یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، لیکن میں اس طرف زیادہ نہ جا کر کے آپ لوگوں کی توجہ صرف اس چیز طرف دلاتا ہوں کہ خود انسان کی ذات کے اوپر گناہ کا کیا اثر پڑتا ہے نقصان، اس لیے کہ ہر آدمی سب سے پہلے اس سے کس کا مطالبہ ہے؟ جی اپنی اصلاح کا مطالبہ ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کا مطالبہ ہے۔ اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو میں آج اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ گناہوں کا نقصانات، گناہوں کے نقصانات اس ماحول پر کیا پڑتے ہیں، پانی پر کیا ہے، پھلوں پر کیا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ گناہ کا نقصان انسان کی اپنی ذات کے اوپر کیا ہے، اور وہ بھی ساتھیوں دیکھیے گناہ کا نقصان انسان کی ذات پر دنیا میں پڑتا اور آخرت میں پڑتا۔ میں آخرت کو نہیں چھیڑوں گا اس لیے کہ بڑا لمبا آخرت میں صرف یہی اتنا بڑا نقصان کیا ہے ساتھیوں، یہی نقصان سب سے بڑا آخرت میں کیا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے منور چہرے کی طرف وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا دیکھیں اس دن جبکہ ہم سب سے زیادہ محتاج ہوں گے کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس دن ہمارا مال، ہماری بیوی، ہمارے بیٹے، ہمارا خاندان ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، صرف کام آنے کی بات تو چھوڑ دیجیے ساتھیوں، اس دن ہمارا بیٹا، ہماری بیوی، ہماری ماں، ہمارا باپ ہمارے خلاف اور دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن نہ تو لوگوں کے خاندان اس کے کام آئے گا اور نہ ان سے پوچھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن بیٹا چاہے گا کہ کاش کہ آج میرے باپ کے اوپر میرا کوئی حق نکل آتا کہ میں جہنم سے چھوٹ رہا تھا، میرا باپ جہنم میں چلا جاتا۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ باپ چاہے گا اس دن کہ اس اپنے بیٹے کو عذاب میں ڈال دے لیکن اپنا اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اس دن اگر انسان کے کام آنے والی کوئی ذات ہے تو کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام آئیں گے ساتھیوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اجازت ملے گی؟ سفارش کی کب اجازت ملے گی شفاعت کرنے کی؟ کب؟ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کب ملے گی؟ جب لوگوں کا حساب ہو جائے گا، نامہ اعمال تقسیم ہو جائے گا، نامہ اعمال تولے جا چکے ہوں گے، پل صراط پر سے گزر ہو جائے گا، یعنی جہنم میں لوگ چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اجازت ہوگی کہ اپنے امت کے گنہگاروں کی سفارش کریں۔ اس سے پہلے یہ جو 40 سال 50 سال 1000 سال کا مرحلہ گزرے گا ساتھیوں، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، صرف اگر کسی کے کام آنے والا
انسان کے لیے جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے وہ انسانوں کے گناہ ہے کہ گنہگار انسان جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حجاب میں رہے گا، آڑ میں رہے گا، اس کو طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کلّا، ہرگز نہیں، یہ جتنے کے جتنے ہیں سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آڑ میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ سکیں گے، نہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ تو اگر گناہ کا یہی ایک نقصان آخرت میں ہو تو بہت بڑا نقصان ہے۔ دے جائے کہ کتنے نقصانات ہیں، کتنے نقصانات ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے بنو اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کس کی زبان پر؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ آخر کیوں لعنت بھیجی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ پہلی ان کی غلطی کیا تھی؟ عصیان یعنی گناہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا نہ لانا۔ اللہ نے توحید کا حکم دیا، توحید کو نہیں اپنایا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نمازیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، روزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے زکات کا حکم دیا لیکن زکاتوں کو روک لیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے ذرا بڑھا کرتے تھے، یعنی وہ گناہ کے کام کرتے تھے۔ کیسے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے چھوڑتے نہیں۔ جھوٹ سے روکا ہے، شرک سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، دھوکہ سے روکا ہے، سود سے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے روکا، لیکن اعلان ان چیزوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سودی بینکوں کا کتنا رواج ہے، ذرا دیکھنے جائیں کتنا رواج ہے، پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ تو علی کل حال ساتھیوں، انسان کے فرد کے اوپر بھی گناہوں کے بڑے نقصانات ہیں۔ ان میں سے دنیا کے اندر جو نقصان ہے، میں چند نقصان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نقصان یہ ہے ساتھیوں، انسان کے اوپر سب سے پہلا واجب اس دنیا میں کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب جی توحید ہے۔ لیکن توحید کب آئے گی؟ جب اللہ کو جانیں گے تبھی تو نا، کہ بغیر جانے توحید آ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلا واجب انسان کے اوپر علم ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ علم ہے۔ کس کا علم؟ کس کا علم؟ اللہ کا علم۔ اور یہی سب سے کمی ہے ساتھیوں جو ہمارے اندر پائی ہے۔ گناہ ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا صحیح علم ہمارے اندر ہم سے مفقود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی کسی خادمہ کے اوپر ناراض ہوئے، کسی خادمہ پر ناراض ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اگر قیامت کے دن بدلے کا ڈر نہ ہوتا، کس کا؟ تو اس مسواک نے تمہاری پٹائی کرتا۔ میں ذرا سوچ رہا، یہ ہے اللہ کا خوف ساتھی، یہ ہے اللہ کا خوف۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کے اوپر بہت ناراض تھا، بہت ناراض تھا، اور اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ اتنا غصے میں تھا کہ پیچھے سے کوئی آدمی آواز دے رہا ہے کہ ابا مسعود، یا ابا مسعود، یا ابا مسعود، اے ابو مسعود کیا کر رہے ہو، ابو مسعود کیا کر رہے ہو؟ کہا لیکن غصہ مجھے اتنا زیادہ تھا کہ میں کچھ سن نہیں رہا، کون مجھے پکار۔ کہا جب وہ شخص پکارنے والا قریب آتا ہے تو غلام نے کہا اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھ میں زیادہ بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا اس کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور ادھر سے آپ پکار رہے تھے یا ابا مسعود، یا ابا مسعود، اے ابو مسعود،
تو کہا میں آپ کی آواز کو پہچان گیا اور کوڑا جو میرے ہاتھ میں تھا میرے ہاتھ سے گر گیا. آج سب سمجھ رہا ہے کہ اے ابو مسعود آج تمہیں جتنا اس کے اوپر قدرت حاصل ہے قیامت کے دن اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حاصل ہے. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ ہم نے اس غلام کو آج ہم نے آزاد کر دیا ہے اللہ کے لیے. ساتھیوں کیوں آخر یہ اللہ کے بارے میں علم تھا. آج جانتے ایک غلام اللہ کی قسم ایک مرسیڈیز گاڑی بھی اس کی قیمت نہیں لے سکتی ہے, لیکسس گاڑی بھی اس کی قیمت نہیں کر اسے آزاد کر دینا اللہ کے لیے. اگر ہمارے اوپر 1000 روپے کسی کا ہو کسی کے اوپر ہمارا ہو تو آسانی سے چھوڑ دیں گے. ذرا سوچیں آپ حساب لگائیں اپنا. تو ایک غلام آزاد کرنا ہے تو بہت دور کی بات ہے, لیکن انہوں نے کیوں آزاد کر دیا؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف تھا. تو گناہوں کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا کرتا ہے ساتھیوں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ صحیح علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ آپ کہیں گے کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں آپ لوگ سنتے ہیں لیکن توجہ کم ہوا کرتی ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کب ہوتی ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشر, لیکن یہ معلوم نہیں کون سی رات ہے. یہ تو معلوم ہے داخ رات ہے نا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں. کبھی کبھار میں حوالہ بھول جاتا ہوں جلدی میں, لیکن کوئی بات بغیر حوالے کے میں نہیں ہے نا. صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متمنی تھے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی تعین فرما دیتا تاکہ آپ اپنی امت کو بتا دیتے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دے بھی دیا کہ یہ فلاں رات ہے. خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ صحابہ کرام کو بتلا دیں, لیکن سامنے دو آدمی دیکھا آپس میں لڑ رہے. سامنے دو آدمی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ یحتقانی, دونوں آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حق میرا ہے میں حق پر ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو. دوسرا کہتا حق پر میں ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہارا طریقہ باطل ہے. اس پر لڑ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی. کیوں؟ اللہ کے رسول موجود ہے فیصلہ کرنے کے لیے. ان کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے رسول کے دھیان سے اس کی تعین کو غلط بلا دیا. اس کی تعین ذرا دیکھیے یہ علم اچھا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر معلوم ہو جاتا تو پورے عشرے میں ہمیں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو ہم جاگ دیتے بس, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس خیر سے امت محروم کیوں رہ گئی ہے؟ کیوں؟ ایک معمولی گناہ کی وجہ سے. اس سے بھی واضح چیز صحیح بخاری اور مسلم ہی میں ہے. نبی کریم حضرت ابن عباس کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری کا وقت تھا مرض الموت کا, آپ کو بڑی تکلیف تھی. آپ نے لوگوں سے کہا ذرا کاغذ اور قلم لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے سامنے وہ بات لکھ دوں کہ اس کے بعد تمہارا آپس میں اختلاف نہ ہو. یہ حدیث سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے رسول کو تکلیف ہے, پریشانی ہے, اس پریشانی سے متاثر ہو کر کے پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتاب چھوڑی ہے نا, وہ ہمارے لیے کافی ہے. اب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا. آپ سب ناراض ہوئے اور کہا لکھنے سے آپ باہر آ گئے. جو خیر امت کو دینا چاہتے تھے اس خیر سے امت کیوں محروم رہ گئی ساتھیوں؟ جی اللہ کے رسول کے سامنے تم اختلاف کر رہے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے, اور نبی موجود ہے تم اختلاف کر رہے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے امت کو اس خیر سے محروم کر دیا ہے. ایسے کتنی مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں پر نافرمانی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیا ہے انسان کو صحیح علم سے
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شاید روایت ہے کہ ان الرجل اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے ان الرجل انسان بسا اوقات نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے علم سے محروم کر دیتا ہے. لیکن ساتھیوں علم سے کون سا علم مراد ہے؟ اولا تو وہ علم ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا ہے. شیطان والا علم نہیں. شیطان کا تو اللہ کے بارے میں علم ہے کہ نہیں؟ علم ہے نا علم, لیکن اسے اللہ تک پہنچایا نہیں. وہ علم جو انسان کو عمل پر مجبور کرے, وہ علم جو انسان کو عمل پر ابھارے. ورنہ آپ تو کہتے ہوں گے وہ اتنا بڑا عالم ہے لیکن اتنی بڑی بڑی غلطیاں کیا کرتا ہے. وہ عالم نہیں, اسے عالم شریعت کی نظر میں عالم اسے کہتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بلکہ شاید ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا قرآن مجید میں علم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد وہ ہے کہ انسان اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے. صرف علم نہیں بلکہ قرآن میں اسے معرفہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها. اللہ کی نعمت کو پہچانتے تو ہیں لیکن چونکہ نعمت کی قدر نہیں کرتے لہذا اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کی نعمت کا علم ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کی نعمت کی معرفت حاصل ہے. تو علم جو ہوا کرتا ہے وہ علم ہے شریعت کی اصطلاح میں جو انسان کو اللہ تک لے جانے کا سبب بنے. دوسری چیز ساتھیوں, انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جس نقصان کے اندر پڑتا ہے وہ نقصان ہے کہ روزی سے اور خصوصاً حلال روزی سے انسان محروم رہ جایا کرتا ہے. اگر انسان گناہ کا کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خصوصاً حلال روزی سے انسان اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے. اسی لیے دیکھیں ڈاکو کتنا کماتا ہے کہ نہیں؟ سودی کاروبار کتنا کماتا ہے, زنا کرنے والی عورت کتنا کماتی ہے, لیکن مرتے دم تک فقیر ہی رہتی, کبھی وہ مالدار نہیں ہوتی. ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ جادوگر ہے کتنا کماتا ہے اللہ دیکھنے آپ, ایک تعویذ پر کتنا لیتا ہے لیکن قیامت تک مرتے دم تک وہ فقیر ہی رہا کرتا ہے, کبھی ہم اس کو اچھا کپڑا پہنا نہیں دیکھیں. ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق حلال سے محروم کر دیتا ہے. حرام روزی اس کو ملتی ہے تو ملتی رہے لیکن حلال روزی اس کے حصے میں نہیں آیا کرتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے کسی آبادی والے شہر والے ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کرتے رہے. آمنو کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہے واتقوا, یعنی اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کرے, اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں. اسی لیے ساتھیوں بتے عیسیٰ ابن مریم آخر زمانے میں آئیں گے, آخر زمانے میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو آپ جانتے ہیں ایک گائے کا دودھ, ایک بھینس کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایک انار سے پورا گھر آسودہ ہو جائے گا ساتھیوں, ایک انار کے فرض. ذرا سوچیں گا یہ روزی کی برکت کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف اللہ کا نام لیا جائے گا, غیر اللہ کا نعرہ وہاں پر نہیں پایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ساتھیوں میں آپ سے بتاؤں بہت سے لوگوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے ساتھی. میں اگر آگے نہ بڑھوں تو خود اپنے والد کے بارے میں میرا تجربہ ہے ساتھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق نوازتا. ایک مثال میں دوں. ایک بار میں مدرسے سے آیا ہوا تھا اور ایک کھیت ہے, ہم دیہاتی کسان آدمی ہیں, چھوٹا سا کھیت ہے, اس میں کام کرتے ہیں.
تو والد صاحب کے ساتھ میں گیا ایک کھیت کے اندر بیج ڈالنا تھا. چونکہ میرے والد ایک اللہ والے آدمی دعوت کے اندر تعلیم میں ان میں مشغول رہا کرتے تھے, کھیت کی جو خدمت ہونی چاہیے وہ نہیں کر پاتے تھے. لیکن والد صاحب ساتھیوں جانتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا کبھی ہم نے اپنے پیجامے کو اپنے گھٹنے سے اوپر نہیں, اپنے گھٹنے سے اوپر نہیں کیا ہے ساتھیوں. دیکھیں کبھی گھٹنے سے اوپر نہیں کیا. میرے والد کہا کرتے تھے مجھے یاد نہیں ہے کہ میری نماز کبھی قضا ہوئی, چھوٹنا تو دور کی بات, میری نماز کبھی قضا ہوئی ہے یا مجھے یاد نہیں ہے. ذرا تعلیم ساتھیوں بیٹھے تھے کھیت کے اندر بیج ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے. اتنے میں ایک پنڈت, اس کا نام ابھی تک مجھے یاد ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی تصویر ابھی تک کھڑا ہے کھیت کے میڑ کے اوپر, کہتا ہے میاں حاجی صاحب اس میں آپ بیج ڈالنے جا رہے ہیں؟ والد صاحب نے کہا کہ ہاں. وہ ہندو کیا کہتا ہے, پنڈت ہے ساتھیوں, کہا کہ حاجی صاحب وہ اوپر والا ہی آپ کو دیتا ہے ورنہ ایسے کھیت میں ہم بیج ڈالیں جس میں کچھ نہیں ملے. یہ ہندو کہہ رہا ہے, یہ میرے سامنے کی بات ساتھیوں, یہ اوپر والا ہی آپ کو اسے کھیت میں دیتا ہے ورنہ اگر ہم ایسے کھیت میں بیج ڈالیں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ بات میرے سامنے کی بات ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میرے والد کہا کرتے تھے بیٹا بغل والے کھیت سے کبھی بھی ہم نے کم نہیں کاٹا ہے, اپنی کھیتی میں ہم نے کبھی بھی کرنا جتنا بغل والے کھیت میں پیدا ہوتا ہے اتنا ہی میرے کھیت میں غلہ پیدا ہوتا کرتا. بلکہ بسا اوقات ہمارے عزیز رشتے دار جب دیکھتے تھے کہ والد صاحب نہیں ہے, ہم مدرسے سے گئے ہیں اپنا کھیت کرنے بینا تیاری کر رہے ہیں, تو لوگ ہنستے تھے کہ ابھی اس میں تک گھاس پائی جا رہی ہے, اس کی کھیت سے جتائی نہیں ہوئی ہے, کہ بہت چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو تعجب کرتے تھے. تو ایک صاحب کی کان زبان سے ہم نے سنا کہ کوئی بات نہیں, کل چچا آئیں گے اور چاروں کونے کھڑے ہو کر کے اشراق کی نماز پڑھ دیں گے, سارا معاملہ درست ہو. تو ساتھیوں انسان کو اللہ روزی دینے والا کون ہے ساتھیوں؟ زمین سے سبزہ اگانے والا کون ہے؟ تم اللہ کا بڑھ کر تو ایک بندہ اللہ کا دیکھ کہتا اللہ تیری مدد کرتا ہے. کیسے تیری مدد کرتا ہے اللہ؟ بڑھ کے دیکھو اللہ کی شان تو یہ ہے آپ اللہ کی طرف ایک بارش ڈالتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہے, آپ ایک ہاتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک بڑا آپ کی طرف آتا ہے, آپ آہستہ آہستہ چلتے ہیں اللہ تو ایک آپ طرف آتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ کوئی منزل ہی نہیں, کوئی ہماری طرف آگے دیکھے تو علی کل حال ساتھیوں دوسرا بہت بڑا نقصان اور جو ہوا کر رہا ہے, آج ہمارے کتنے بھائی ہیں تو پریشان ہیں اپنی روزی سے, لیکن سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کی طرف آنے کی طرف توجہ نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے انسان. تو علی کل حال کہنے کا مطلب گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کو کیا ہے, سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان حلال روزی سے محروم ہو جاتا ہے. مسند احمد کے اندر, سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہے. حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. بسا اوقات انسان کو ایک روزی سے انسان کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. آج ساتھیوں بڑی مصیبت ہے. خیر تیسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے درمیان, ساتھیوں یہ بتائیے انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ جی ذرا سوچیں, اس کو سب سے زیادہ انس اور مزہ کہاں ملنا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں, ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچیں اسے سب سے زیادہ اچھی کون سی بات کرنی چاہیے؟ اللہ کے گھر. ہے بات نہیں بات. آپ دیکھیں انسان سب سے زیادہ جو تصویریں دیکھتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی دیکھتا ہے نا, رکھے رہتا ہی نہیں رکھے رہتا. رات جب سونے جائے گا ارے بھائی بات بزرگ
ہے نا؟ لیکن عموماً جو لوگ کہا ہے نا، ایسا ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ جو باتیں کرتا ہے، دیکھ ٹیلی فون سے کس سے باتیں کرتا ہے جی؟ اور قرآن کتنی دیر پڑھتا ہے؟ بہت کم پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے محبت ہے، یہی مطلب ہے نا؟ اللہ سے محبت نہیں، اپنے کام پر کتنی دیر رہتا ہے جی؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اتنا رہتا ہے کم سے کم، اور وہاں سے آنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کمرے میں، ہے نا؟ اور کیا لے گا؟ راستے میں آ ہی رہا ہے کہ موبائل اس کا، بلکہ مسجد تک آتا ہے تو گیٹ تک کیا ہے؟ انہیں موبائل سے اندر مشغول ہے، اور مسجد میں اسے سکون نہیں ملتا۔ مسجد میں امام صاحب اگر 2 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو تھوڑی سی نماز لمبی کر دیا تو، اگر پیسے کا امام ہے تو اسے تو اس کی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اصل جو ہمیں محبت ہونی چاہیے کس سے ہونی چاہیے؟ یہ مفہوم ہے، یہ نہیں پائی جا رہی۔ اللہ کی کتاب اس سے محبت ہم کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم سب سے بڑی وجہ اس کی ہماری گناہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی ہماری گناہ ہے۔ تو گنہگار جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ دوری ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کے قریب نہ رب سے محبت کرتا ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں باتیں اس سلسلے بہت ہے، اگر میں ان کو مثالوں سے سمجھانا چاہوں تو بڑی لمبی لمبا قصہ ہو جائے گا۔ آخر علماء اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ علماء رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ سوچیں انہیں کیا ملتا؟ تنخواہ ملتی تھی جی؟ کیا ملتی؟ تنخواہ ملتی تھی؟ ذرا سوچیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو انس اور محبت ہوا کرتی تھی۔ جانتے تھے کہ ساری دنیا سو رہی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اب وہ بھی تھک کر کے سو گئے ہیں رات کے آخر میں، ہے کہ نہیں؟ لہذا انسان کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جبکہ انسان کے اندر گناہ نہ پایا جائے تو۔ اسی لیے حضرت حسن بصری سے ایک صاحب نے کہا کہ میں سوچتا ہوں تہجد پڑھتا لیکن نہیں پڑھ پاتا، جسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ تو کیا کہا؟ قیدت کا خطایا، تیرے گناہوں نے تجھے تیرے پیر بیڑی ڈال دی، تیرے گناہوں نے تیرے پیر میں بیڑی ڈال دی ہے کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بڑا اور نقصان ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے درمیان اور لوگوں خصوصاً اللہ کے نیک بندوں کے درمیان میں وحشت پائے گا، کبھی یگانگت نہیں پائے گا۔ جو جتنا ہی گناہ کرتا ہے وہ کبھی نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہے گا، آپ دیکھیے، اور بیٹھے گا بھی بلا کر کے لے آئے باتیں سننے کے لیے تو سوچے گا کتنے بڑی لمبی تقریر کر دی آج مولوی صاحب نے، ہے نا؟ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں 1 گھنٹے میں چھوڑ دیں گے، دیکھو 1.5 گھنٹے ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھاگنا ہے۔ تو یہ وحشت ہمیں ان مجلسوں سے، جن مجلسوں میں فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے ساتھیوں، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح مسلم شریف کے واضح کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا کہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے۔ ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ گناہوں نے ہمارے طبیعت کو بدل دیا ہے۔ تو گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ انسان کے بندے کے درمیان اور اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندوں کے درمیان کیا ہے؟ حائل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں علی کل حال بہت سی چیزیں ہیں، صرف ایک بات میں کہہ کے اپنی بات بند کرتا ہوں جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی وجہ سے اسے اپنی عبادت سے محروم کر دیتا، اپنی عبادت سے محروم کر دیتا۔ ساتھیوں ذرا دیکھیں، آپ سیلاب آئے گا، ہمارے اوپر بموں کی بارش ہوتی رہے گی، دیکھیں ہمارے درمیان سے ہمارے بھائی کو اچک لیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے
ہمارے دل کے اوپر جو نہیں ریکھتی کہ ہم مسجد کا رخ کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں. کبھی سوچا ہم نے اس سے؟ تو جو بندہ گناہ کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات ساتھیوں علماء کہتے ہیں کہ ایک گناہ انسان کو، ایک گناہ کئی عبادات سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. اس لیے کہ عبادت ہی انسان کی، اللہ کا ذکر ہی انسان کے اصل روح اور غذا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں کہ بسا اوقات انسان زہر کا یا کسی زہریلے مادے کا ایک قطرہ اپنے جسم کے اندر ڈالتا ہے، اس کا اثر جسم پر اتنا ہو جاتا ہے کہ کتنے دنوں تک صحیح روزی سے اس کو نہیں دیتے، اسے کھانے پینے سے منع کر دیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی کھانا کھایا جو کھانا سڑ گیا تھا، تو اس میں زہریلا مادہ تھا، آپ ہاسپٹل میں داخل ہوئے، ذرا سوچیں کتنے وقت کا کھانے سے آپ محروم ہو جائیں گے. یہی مثال گناہ کا ہے. گناہ وہ زہر ہے ساتھیوں انسان کے مزاج کے لیے، طبیعت کے لیے، کہ اسے عبادت سے محروم کر دیتا ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی عبادتوں سے، نماز زکات سے محروم ہو جایا کرتا ہے. اللہ کل حال ساتھیوں گناہ کے بڑے نقصانات ہیں، مجھے اس لیے باتیں ذکر کرنی تھی چند کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ اولاً تو گناہ سے کوشش کریں کہ ہم بچتے رہیں جتنا ہم سے ہو سکے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پہ ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، جو غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے جو بھول ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہماری گرفت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، غفور ہے. اگر انسانوں کے گناہوں پر ان کی گرفت کرے تو کوئی آدمی بھاگ کر کے نہیں جا پائے گا. اسی لیے تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ تم لوگ جو حیوانوں پر، جانوروں پر، گائے، بیل، بکریاں، گائے، ان جانوروں پر جو ظلم کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ وہی معاف کر دے، بہت کچھ معاف کر دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے ساتھیوں کہ کم سے کم ہم سے گناہ ہو. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اور گناہوں کے جو برے پر غور کرنے کے لیے، اس لیے کہ امت مسلمہ آج جو ہر جگہ پریشان ہے، ہر جگہ مصیبت اور پریشانی میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے.